السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اس نشست کا جو موضوع دیا گیا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ امر اہل بیت کو کیسے زندہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے یقیناً بعض روایتیں سنی ہوں گی جس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اہل بیت کے امر کو زندہ کیا جائے. تو اسی حوالے سے یہ موضوع دیا گیا ہے کہ امر اہل بیت کو کیسے زندہ کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے. یہ ہمارا اصل موضوع ہے. اب مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے آپ لوگ کیا کیا کچھ سن چکی ہیں اور کیا کیا کچھ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے. علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی تاکید، علم پھیلانے کی تاکید، یہ ساری چیزیں بہرحال روایتوں کے اندر موجود ہیں. اب جو اتنا میں ایک جملہ سٹارٹ میں کہوں گا کہ بہرحال یہ جو کلاسز ہیں یہ نارملی ان کی جو نارمل کلاسز ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہیں. یہ ذاکری کلاسز ہیں اور ہدف اور ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ ذاکرات تیار کی جائیں تاکہ ان لیکچرز کو سن کر اگر بن جائیں آپ تو بڑی کمال کی بات ہے، آپ ذاکرہ بن سکیں درست اور ذکر اہل بیت کو کر سکیں. یہ خود ایک بہت واقعاً یعنی اگر آپ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں، خود قرآن بھی کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں. اور روایتوں میں بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، میں ایک کتاب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو اگر آپ شروع کے 70-80 صفحے پڑھیں تو اس میں مختلف اینگل سے شہید ثانی نے گفتگو کی ہے. منیت المرید نام ہے کتاب کا، منیت المرید. یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے تمہیدی کتاب ہے طالب علموں کے لیے. طالب علم کی اہمیت، علم کیا ہے، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، ذمہ داریاں وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف چیزیں انہوں نے اس میں جمع کی ہیں اور علم کے حوالے سے بڑی اچھی احادیث اس کے اندر موجود ہیں. ہدف کیا ہونا چاہیے آپ کا علم حاصل کرنے میں، کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے، دنیا کو ٹارگٹ بنا کے علم حاصل کرنا ہے یا آخرت کو ٹارگٹ بنا کے علم حاصل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. ایک اچھی کتاب ہے، پوری پڑھ لیں تو نور علی نور، ورنہ شروع کے 60-70 صفحے اگر آپ پڑھیں تو کافی کچھ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. اردو میں ہے یہ کتاب، منیت المرید شہید ثانی کی کتاب ہے. اب ترجمہ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ کس نے کیا اس کا، یعنی اردو میں بھی نام اس کا منیت المرید ہی لکھا گیا ہے درست. کسی اچھے بک شاپ پہ آپ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. عرض خدمت یہ ہے کہ اگر آپ ذاکرہ بننا چاہتی ہیں، دیکھیں ایک مرتبہ آپ آئی ہیں ٹائم پاس کرنے، چلے کچھ معلومات ہو جائے گی، شوق نہیں ہے ممبر پہ جانے کا، چلیں اب نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، اس کا تو علاج نہیں ہے. لیکن اگر آپ واقعاً شوقین ہیں ممبر پہ جا کر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے یا علم پہنچانے کے لیے، علوم آل محمد کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے، تو ایک بات میں شروع میں ضرور آپ کی خدمت میں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہیں جا چکی ہو لیکن بہت زیادہ میرے ٹاپک سے بھی ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ مطالعے کی عادت ڈالیں، پڑھائی کی عادت ڈالیں. یہ کام نہ کریں کہ کسی کی تقریر اٹھائی، چھاپی، رٹا مارا، پڑھ کے آ گئے، نہ کریں یہ کام. یہ کوئی ہنر نہیں ہے. تو طوطے کو بھی دے دیں گے آپ تو وہ بھی رٹا مار لے گا. تو آپ میں اور طوطے میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق ڈالیں نا اپنے میں اور طوطے میں.
تو یہ کام نہ کریں آپ. محنت سے نہ گھبرائیں. پڑھائی کی عادت ڈالیں, مطالعے کی عادت ڈالیں. دن میں, رات میں, کسی بھی کوئی ٹائم آپ رکھیں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, جتنا آپ نکال سکتی ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ وہ ٹائم رکھیں جس میں آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے. رات کو آپ مطالعہ کریں گی, سارے دن کی تھکی ہوئی پڑھ تو لیں گی, لیکن کچھ دماغ میں بچے گا نہیں آپ کے. بیسٹ ٹائم جو مطالعے کے لیے کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے, وہ ہے فجر سے پہلے کا ٹائم. مشکل ٹائم ہے نا. اگر وہ مشکل لگ رہا ہے تو جتنا اس سے قریب آپ آگے کی طرف جائیں. مثلا فجر ہوتی ہے, فرض کریں حالا 5 بجے, ایک راؤنڈ ٹائم لے لیتے ہیں ہم, تو اس سے پہلے آپ 4:30 4 بجے اٹھیں, اس ٹائم پہ مطالعہ کریں. وہ بہترین ٹائم ہے مطالعے کے لیے. لیکن اگر اس ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتی ہیں, چلیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں. فجر کی نماز کے بعد بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں, اس کے بعد جتنا کلوز ہوں گی اتنا آپ کا ذہن فریش ہوگا اور اتنا اچھا آپ مطالعہ کر سکیں گی. گھر کے کاموں میں پڑھنے سے پہلے مطالعہ کا ٹائم رکھیں. بچوں کو بہت سی مائیں ہوں گی, بچوں کو بھیجا اسکول, اب فارغ ہیں, اب بجائے اس کے کہ زینت بستر بنے, کتاب کو اپنی زینت بنا لیں. آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, 25 30 35 40 45, جتنا حوصلہ ہو آپ میں, ایک مطالعے کی عادت رکھیں. پڑھائی کریں. یعنی علمی ذخیرہ الا ما شاء اللہ ہے ہمارے پاس. یعنی خود مجھ سے اگر آپ پوچھیں, مجھے کہیں کہ آپ ایک ہی مجمع میں آپ تقریریں کریں, میں خود گھبراتا ہوں. وہ ایک ہی مجمع کو کتنا, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے گھبراہٹ نہیں ہے. میں گھبرانے والا آدمی ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں. اتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. بعض اوقات آپ حدیث پڑھتے ہیں, یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں پڑھتا ہوں, لگتا ہے یار یہ تو پہلی دفعہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, یہ حدیث آج سے پہلے سنی بھی نہیں اور پڑھی بھی نہیں. اتنی حدیثیں موجود ہیں. تو وہ اس تک آپ کب پہنچیں گی؟ جب آپ پڑھائی کریں گی. آپ ممبروں پہ جائیں اس وقت, یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا جی, انسان اپنے دماغ کا 10% استعمال کرتا ہے. میں کہوں گا شاید ہم اپنی حدیثوں کا 10% بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. پھر بھی دیکھیں سب کے ممبر چمک ہی رہے نا. جو 10% بھی استعمال نہ کرنے پہ اتنا ممبر چمک رہا ہو, ادھر کی سنا دی, ادھر کی سنا دی, یہ کہانی سنا دی, وہ کہانی سنا دی, بالآخر ٹائم پاس ہو گیا. گھڑی کی سوئیوں کے اوپر لوگوں کو خوش کر دیا, تو کبھی گاڑی کے پیڈلز کے اوپر لوگوں کو خوش کر دیا. یہ اب آپ خود سوچنے کا ایک معیار علمی آپ خود نکال سکتی ہیں ان قصے کہانیوں سے, کہ سامنے والے کا کتنا علمی معیار ہے. کہ جو گھڑی کی سوئیوں سے, گاڑیوں کے پیڈل سے, اور اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزوں سے, اور لوگ ماشاءاللہ ہمارے کمال کے لوگ ہیں. لوگوں کے کمال کی کیا بات کی جائے. خیر, تو اپنے عادت ڈالیں پڑھائی کی. ایک کتاب میں نے آپ کو بتائی, منیت المرید. ایک کتاب یہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں, سفینۃ النجات, ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ. یہ آغا وحید کی تقریریں ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی سنیں, 2-3 اور بھی آئی ہیں. اگر ملیں تو جس کو لپک کے پکڑ لیں. یہ اردو میں ہے, یہ تو اردو میں ہے. نثار عالم رضوی, فاضل قم, ٹھیک ہے. یعنی واقعاً کلیکشن ہے روایت. ایک تو بولنے والا آغا وحید. آغا وحید جیسا انسان, اب مجھے اگر یاد ہو, میں مختصراً ان کا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آغا وحید بالآخر ان کی تقریروں میں شہرت تھی. خلاصہ ایک قصہ عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے جزیات تھوڑی اوپر نیچے ہو جائیں, مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا اپنا نجف, تو اس وقت جناب ابو الحسن اصفہانی صاحب علی اللہ مقامہ الشریف, ان کا سمجھے راج تھا.
شخصیت تھیں. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے دعوت دی کہ 5 مجلسیں گھر میں، مراجع ان کے گھر میں ہوتی ہیں مجلسیں، آج بھی رسم ہے، رواج ہے. تو انہوں نے 5 مجلسوں کے لیے، مناسبت مجھے یاد نہیں کس مناسبت سے، لیکن 5 مجلسوں کے لیے، خمسے کے لیے مجھے دعوت دی. اب آقا ابو الحسن اصفہانی کے گھر کی مجلس ہے. کہتے ہیں وہاں پر یہ جو سڑکوں پہ گھومنے پھرنے والے لوگ، وہ لوگ نہیں تھے. کہتے ہیں وہاں پہ سب سے کم شخصیت جو وہاں پر موجود تھی وہ آیت اللہ خوئی تھے. جو سب سے کم شخصیت وہاں پر اس زمانے کی بات، اپنی جوانی کی ظاہری بات کر رہے ہیں، اس وقت جو سب سے کم شخصیت وہاں پہ موجود تھی وہ آیت اللہ خوئی تھے. اب آپ سوچیں جو کم آیت اللہ خوئی ہوگا تو اس کا مجمع کیسا ہوگا. اور اس مجمع میں آقا وحید کہتے ہیں کہ مجھے تقریریں کرنی تھی. کہتے ہیں میں نے بھی اپنی جو ہے، جس کو کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تقریریں کی میں نے، اور بالآخر تحسین، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس قسم کے جملے مجمع میں سے سنتا رہتا تھا میں. اور لیکن جب میں اتر کے نکلتا تھا میری تمنا تھی کہ خود آقا بھی کوئی ایک جملہ ہی صحیح بول دیں کہ تمہارا بڑی اچھی تقریر کی، لیکن وہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے، آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، اور میں گزر جاتا. 5ویں دن پھر جس کو کہنا بڑی میں نے جاں فشانی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ مجلسیں پڑھی. آخری مجلس پڑھ کے بڑا واہ واہ امت کا، یعنی مجمع کا دادیں سمیٹی، لیکن آقا پھر کچھ نہیں بولے. پھر انہوں نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ کل صبح اتنے بجے جہاں پہ وہ درس دیتے تھے وہاں آنا. کہتے میں صبح پہنچا ان کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا ان کے پاس. اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ایک محاورہ فارسی کا سنگ تمام گزارتی، یعنی بہترین مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگلے سال تمہاری مجلسیں اگر یہی ہیں، اسی لیول پر ہیں، تو تم نقصان میں ہو. جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا مومن کے لیے بھی، کہ جس کے 2 دن مساوی ہو جائیں تو وہ نقصان میں ہے. انہوں نے کہا تمہاری اگر 2 عشرے 2 خمسے ایک جیسے ہو جائیں تو تم نقصان میں ہو. یعنی تمہیں اگلے سال اس سے بہتر پیش کرنا ہے، اس کے اگلے سال اس سے بہتر پیش کرنا ہے. تو یہ آپ اپنے اندر اس کو پیدا کریں. لیکن یہ محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ جی بیٹھے بیٹھے حلوے مل جائیں، آپ نے کسی مولانا کو جن سے جان پہچان دی، آقا مجلس پڑھنی ہے، کچھ مجلس بتا دیں، انہوں نے فون پہ 4 چیزیں آپ کو بتا دیں، یہ مجلسیں ہیں تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. مجلس پڑھنا چاہتی ہیں، محنت کریں، کتابیں کھنگالیں. اب تو اردو میں بھی بہت ساری کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں کھنگالیں، کتابیں مطالب نکالیں، حدیثیں پڑھیں. حدیثیں، اب یہ تو حدیثوں کی تو بات خیر ابھی آئے گی کہ مجلس میں پڑھنا کیا ہمیں، ہمارا میٹر کیا ہونا چاہیے. تو یہ کام آپ ضرور کریں کہ مطالعے کی عادت ڈالیں، مطالعے کے ساتھ پڑھیں، بغیر مطالعے کے ممبر پہ نہ جائیں. آپ کے سامنے ایک مجمع ہے، ٹھیک ہے نا. بھائی 2 ہی صورتیں ہو سکتے ہیں، یا آپ لفافے کے چکر میں جا رہی ہیں تو ماشاءاللہ یہ تو پاکستان ہے، کراچی ہے، مومنین نیازوں کے اوپر تو لاکھوں خرچ کر دیں گے، مولانا کو دینے کے لیے 1,500 2,000 1,500 اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں ہے. تو 500 لے کے آپ نے کون سا تیر مار لینا آج کی مہنگائی میں. مشکل سے 2 لیٹر پیٹرول بھی شاید نہ آئے. تو بہتر ہے کہ اس 500 کو ٹارگٹ بنانے کی بجائے خدا کو ٹارگٹ بنا لیں آپ. یہ تو مل نہیں رہا، مال تو مل نہیں رہا، لیکن خدا تو مل ہی جائے گا. خدا ایسا نہیں ہے کہ مال کی طرح ہو کہ ہتھی نہ چڑھے، لیکن پھر اس کے لیے آپ کی نیت خدا ہی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کی نیت خدا ہی ہونی چاہیے. لہذا محنت کریں، کتابیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کے واقعات پڑھیں، ان کے معجزات پڑھیں، ان کی عبادتیں، ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، برخورد. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس پڑھائی کے لیے چیزیں کم ہیں؟
میں نے کہا نا الا ماشاء اللہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، آپ پڑھنے والی بنیں، آپ پڑھنے والی بنیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ مجموعہ تقریرات، یہ ویسے بھی اتفاق کی بات ہے، یہ مجموعہ تقریرات ہے، لیکن میں نے اس کو حدیثوں کی وجہ سے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں کلیکشن بڑی اچھی کی ہے انہوں نے۔ مثلا ایک موضوع کے اوپر 10 حدیثیں، اب آپ نے 10 میں سے کوئی چننی ہے تو یہ ایک فقیہ کی کلیکشن ہے۔ یہ بک کا نام بتائیے گا۔ سفینۃ النجات، وہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس کے ٹائٹل کے اوپر، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو ایک فقیہ کی نظر ہی اور ہوتی ہے نا، لہذا کوشش کریں کہ اس نقطے کو آپ فراموش نہ کریں، اور جب تک دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ ہو کہ جی فلانی ارے وہ تو دن کی 8 مجلسیں پڑھ رہی ہے، وہ جو 8 مجلسیں پڑھے گی نا وہ 8 ردی مجلسیں پڑھے گی۔ اب یہی جملے بھائی کوئی کاٹ پیٹ کے جو ہے کلپ بنا کے بھیجے، دیکھو مجلسوں کو ردی بولا جا رہا ہے، لیکن مراد آپ کے لیے روشن ہے کہ وہ مجلسوں کی کوالٹی کیا ہوگی، ان مجلسوں کی کوالٹی کیا ہوگی۔ آپ خود سوچیں 8 مجلسیں آپ کو پڑھنی ہو، آپ کب مطالعہ کریں گی؟ ایک دن کی 8 پہلے عشرے میں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی مجلسیں کم ہوتی ہیں، چٹکلے، وظیفے اور درود اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ انہی چیزوں سے ان کا ٹائم پورا جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس کیا ہوئی؟ آپ نے کیا دیا ہے، یعنی آپ نے کیا سکھایا؟ میں آپ کو عرض کروں آگے جا کے، اگر موقع، وقت بھی بہرحال کم ہے لیکن موقع اگر ملا مجھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آغا نے کہا ہے کہ 3 چیزوں پہ تربیت کرو لوگوں کی، 3 چیزوں پہ لوگوں کی تربیت کرو۔ ایک، لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو ڈالو۔ ایک یہ کہ لوگوں کو گناہوں کا خوف اور خدا سے نا امیدی سے بچانا، خدا سے نا امید نہ ہو۔ ان 3 چیزوں پہ لوگوں کی تربیت کرو۔ یعنی آپ کی تقریر کا ٹارگٹ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں میں خدا کی محبت کو ایجاد کیا جائے۔ اب وہ کچھ بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن میں نے کہا نا اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں ساری، یہ کتاب اسی لیے میں نے آپ کو بتا دی، بہت پیاری کتاب ہے، خاص طور پہ البتہ لیول وائز شاید تھوڑی سی، کیونکہ آغا وحید کے سامنے، جس طرح میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں ہیں، آغا وحید کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں بیٹھے، وہ سارے خارج والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو درس خارج پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک علمی ماحول میں آغا بات کریں، لہذا بعض باتیں ممکن ہے علمی اعتبار سے ان کی سطح تھوڑی اونچی ہو، اس لیے کہ ان کی آڈینس اونچی سطح والی تھی، لیکن جو چیزیں سمجھ میں آ سکیں آپ کی، کم سے کم حدیثیں تو سمجھ میں آئیں گی نا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، حدیث دی ہوئی ہے، ترجمہ دیا ہے، وہ تو سمجھ میں آئے گا۔ لہذا ان 3 چیزوں کے اوپر لوگوں کو خدا سے نا امید نہ کرو، لوگوں کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، یعنی گناہوں سے خوف کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو، اور لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے بیج ڈالو۔ یہ آقا نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا۔ اچھا، اب جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے لیے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا ایک بہت ہی جس کو کہیں کہ اجمالی جواب، اور دوسرا اس کا تفصیلی جواب، اگر تفصیل کا وقت بچ گیا تو۔ اجمالی جواب موضوع کیا ہمارا کہ احیاء امر اہل بیت کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کے اجمالی جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ روایتیں ہیں، 5ویں امام سے بھی ہے، 6ٹھے امام سے بھی ہے، 8ویں امام سے بھی ہے، 9ویں امام سے بھی ہے، مختلف ائمہ کی روایتیں ہیں، جس کو کہ سینٹرل آئیڈیا ان آیتوں کا، ان روایتوں کا جو مختلف ائمہ سے آئی ہیں وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رحم اللہ، کہیں پہ ہے من، کہیں پہ ہے عمران، ایک ہی بات ہے، معنی ایک ہی جیسا ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، رحم اللہ من احیا امرنا، یا بعض میں آئے رحم اللہ عمران احیا امرنا، خدا اس شخص پر
اور من کا معنی بھی شخصی ہوگا، تو دونوں کا معنی ایک جیسا بن جائے گا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ یہی موضوع دیا کہ یہ امر اہل بیت زندہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک دعائیہ جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ 8ویں امام کی بھی روایت ہے کہ خدا رحم کرے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ اب چلے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ اب اس امر کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک میں اپنے دماغ اور اپنی سوچ سے بیان کروں کہ کیا ہو سکتا ہے امر، اور میں آپ کو اپنے دماغ سے بنائی ہوئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امر امام یعنی شادی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ 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 بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس امر کو بیان کروں، خود اہل بیت نے اس امر کی وضاحت کیا کی ہے اس کی روشنی میں، ان کے کلمات کے ذریعے سے۔ آپ سے سوال میرا، کون سا طریقہ بہتر ہے، پہلا یا دوسرا؟ دوسرا طریقہ قطعاً بہتر ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ دوسرے طریقے کے ہوتے ہوئے پہلا طریقہ اصلا باطل ہے۔ جس نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے کہ اس میں میری مراد کیا ہے، یا میں جو باہر کھڑا سن رہا ہوں صرف اور اپنے دماغ کی قیاس آرائیوں سے ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، کون بہتر بتا سکتا ہے؟ بولنے والا ہی بولے گا، متکلم ہی بتائے گا نا کہ بھائی میں نے جو کہا ہے امر، ہمارے امر کو زندہ کرو، اس پہ خدا رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، اس امر سے میری مراد کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ سوال پوچھا گیا، فقالا، راوی نے کہا فکیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تو امام نے بتایا کہ ہمارا امر زندہ کیسے ہوتا ہے۔ دو روایتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اجمالی جواب ابھی دے رہا ہوں میں۔ دو روایتیں ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں جو میری سمجھ میں آتی ہیں کہ جس میں امر کی وضاحت کی گئی کہ امر سے مراد کیا ہے۔ اب وہ دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں اس کے اوپر کہ آیا جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بالآخر خدا نے ذہن تو آپ کو بھی دیا ہے، سوچیں آپ اور اس بات پر غور کریں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں واقعاً ایسا ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں امام سے پوچھے گیا قل کیف یحیی امرکم، آپ یا یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ قالا کا قائل کون ہے؟ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس روایت کے مطلب پر غور کریں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ آیا جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح کہی جا رہی ہے یا صحیح نہیں کہی جا رہی ہے۔ پھر جو تفصیلی جواب ہے اس میں ایک آغا وحید کا جملہ وہ بھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ قالا، تو امام نے فرمایا یہ جو احیاء امر کرنے والا ہے وہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کہتے ہیں یتعلم علومنا، وہ ہمارے علوم کو سیکھے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو سکھائے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، اگر لوگوں کو ہماری باتوں کا حسن پتہ چل جائے یا وہ حسن کو جان لیں، لَاتَّبَعُونَا، تو وہ ہماری حتماً اتباع کریں گے، وہ ہماری حتماً اتباع کریں گے اگر ان کو ہماری باتوں کا حسن پتہ چل جائے۔ تو کیا ہو گیا احیاء امر؟ علوم آل محمد کو سیکھ کر سکھانا، علوم آل محمد کو لوگوں تک منتقل کرنا، یہ ہے احیاء امر۔ اب اگر آپ کی مجلس علوم آل محمد پر مبنی ہے
امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ فرمایا، امام نے یوں کہا، امام نے یوں کہا، امام نے یہ چاہا ہے آپ سے. جو امام کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، جو امام کے دستور العمل ہمارے پاس موجود ہیں، جو باتیں امام نے ہمیں سکھائی ہیں، کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، کہاں آنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ ساری باتیں قال الصادق، قال الباقر، قال الکاظم، قال الرضا، قال العلی، قال الحسن، قال الحسین کے دائرے میں ہیں، تو یہ آپ علوم آل محمد کو لوگوں تک نشر کر رہی ہیں. اور جب آپ علوم آل محمد کو لوگوں تک نشر کریں گی تو امام رضا کی اس دعا کی مستحق ہوں گی کہ رحم اللہ من احیا امرنا. آپ احیاء امر اہل بیت کرنے والی بنیں گی. جب آپ احیاء امر اہل بیت والی بنیں گی تو آٹومیٹکلی رحمہ کا مصداق آپ قرار پائیں گی. یہ جو میری سمجھ میں آیا اس روایت سے. پھر میں بول رہا ہوں، آپ خود غور کریں، میں نے ترجمہ بھی کر دیا. اچھا، یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ جہاں ان چیزوں کے نقصانات ہیں وہاں ان چیزوں کے فائدے بھی بہت ہیں. یہ ایک جملہ اگر آپ صرف یاد کر لیں، رحم اللہ من احیا امرنا، یہ آپ گوگل پہ لکھیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، اس کے اوپر کی گئی باتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، سب آپ کو ملے گا وہاں پر. منتہا وہی والی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو سب کچھ وہاں جس نے بھی جو کچھ بول کے ڈالا ہوا ہے وہ سب صحیح بھی ہوگا، لیکن ترجمہ کرنا آپ کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر ہے، آپ اس پہ یہ جملہ لکھیں، عربی ٹو اردو کر دیں، عربی ٹو انگلش، جو بھی آپ کو چاہیے ہو، آپ یہ جملہ لکھیں عربی، رحم اللہ من احیا امرنا، ترجمہ خود ہی آ جائے گا نیچے اس کا اردو میں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر اس کے آگے کی حدیث کا جو جملہ ہے وہ جملہ بھی ڈال دیں. اب حدیث آپ کہیں جی حدیث میں کہاں سے ڈھونڈوں، تو میں نے کہا جو منیت المرید میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں گوگل پہ لکھیں گی تو وہ شاید حدیث، پوری حدیث وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی. اس کو وہیں سے آپ کاپی کریں، گوگل ٹرانسلیٹر پہ لے کر آئیں، وہیں پہ پیسٹ کریں. اگرچہ یہ میں عرض کر دوں، میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، گوگل ٹرانسلیٹر کا ترجمہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن ایک آپ کو آئیڈیا دے دے گا. کیونکہ بعض جگہ پہ بعض لفظ جو ہیں وہ کیونکہ بہت ہی ملتے جلتے ہیں عربی اور اردو کے، تو وہ ڈنڈی مار دیتا ہے ترجمے کے اندر. لیکن بالآخر ایک بعض مشہور چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا نسبتاً بہتر ترجمہ ہوتا ہے. ورنہ جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں اس کی اردو ترجمے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ایک روایت ہے جو کیا کہہ رہی ہے کہ احیاء امر کس چیز کے ذریعے ہے؟ علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے احیاء آل محمد، امر آل محمد. اچھا، یہ میں نے کہا نا یہ مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ایک اور جگہ پہ بھی یہی حدیث ہے. اچھا یہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں، آگے بعض کتابوں میں تھوڑی لمبی ہے یہ حدیث، کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن الگ الگ باتیں ہیں. یعنی وہ جو چیزیں کٹی ہوئی ہیں اس حدیث میں، جو میں نے جتنی پڑھی ہے، اس سے اس حدیث کے مفہوم و معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک الگ بات ہے. وہ وہاں پہ بتایا ہے کہ علم کو کیوں حاصل کرنا چاہیے، اگر کوئی اس وجہ سے علم حاصل کرے تو یہ مصیبت ہے اس کی، اور یہ مختلف چیزیں بیان کی ہیں. حدیث اچھی حدیث ہے، اس کے دوسرے مطالب بھی اچھے ہیں، لیکن وہ اس والا جو ہمارا مطلب ہے اس سے الگ باتیں ہیں، اور اس کا ان سے کوئی بہت زیادہ، یعنی آپ کہیں کہ اگر یہ تو مولانا آپ نے تو آدھی حدیث بیان کی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ترجمے پہ کوئی افیکٹ آتا، تو کوئی افیکٹ نہیں آتا. اس سے ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک حدیث میں 3-4 باتیں امام نے الگ الگ بیان کی، یوں سمجھے یہ اس طرح کی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. ایک اور جگہ پہ امام صادق علیہ السلام کا قول فضیل کو، فضیل راوی ہے، وہ امام سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام نے فرمایا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. رحم اللہ من احیا امرنا ودعا الی ذکرنا، خدا رحم کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو ہمارے ذکر کی طرف پکارتا ہے، بلاتا ہے.
تو احیاء امر کیا ہو گیا یہاں پر؟ ذکر اہل بیت. وہاں پر علوم آل محمد وہ عام ہیں، وسعت رکھتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں، زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، بہت کچھ آ جاتا ہے معارف آل محمد. لیکن اس میں ودعا الی ذکرنا، اور ہمارے ذکر کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے، یعنی ہماری باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے، ہمیں نہ ہمارے کلمات کو، یعنی اہل بیت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہ دوسری چیز مل گئی ہمیں کہ اگر کوئی شخص احیاء امر اہل بیت کرنا چاہتا ہے تو امر اہل بیت یعنی علوم آل محمد، امر اہل بیت یعنی ذکر اہل بیت، یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، یہ روایت بھی چھٹے امام کی روایت ہے، راوی نقل کرتا ہے، قالا امام نے فرمایا تجلسون و تحدثون، تم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہو؟ قلت نعم، راوی نے کہا ہم بیٹھتے ہیں، جیسا ہماری محفلیں ہوتی ہیں بعض اوقات مجلسوں کے بعد بیٹھ گئے لوگ، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اچھا بعض جگہ پر اس میں تو کوئی چیز نہیں آئی کہ کیا بات چیت کریں، اس روایت میں ابھی ابتدا میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ وہ کیا بات چیت کریں. لیکن بعض روایتوں میں کہ ہمارا علم، ہماری حدیثیں، اس قسم کی مفہوم بعض دوسری روایتوں میں موجود ہیں. تو ممکن ہم ان روایتوں کو، کیونکہ جملے ملتے جلتے ہیں، ان روایتوں کو اور ان روایتوں کو دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو انسان اتنا تو اندازہ لگا دے سکتا ہے نا کہ یہ جو یہاں پہ بھی جملے بالکل ویسے ہی ہیں، بلکہ بس وہاں پر ایک چیز اضافی کی گئی، یہ بھی بتایا گیا کہ کیا بات چیت کریں، اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ کیا بات چیت کریں. تو یقیناً امام علیہ السلام کی مراد، یا چلیں صرف وہ نہ ہو تو کم سے کم وہ بھی ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک مرتبہ ہم کہیں کہ صرف وہی ہے، یعنی امام جو کہہ رہے ہیں بات چیت کرو، یعنی ہمارے علمی مذاکرہ، ہمارے فضائل بیان کرو، ہمارے مناقب بیان کرو، ہماری معجزات بیان کرو، ہم سے ریلیونٹ باتیں لوگوں تک آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرو. ایک مرتبہ ہم کہیں کہ مراد صرف یہی ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں کہ صرف یہی مراد ہو، ممکن ہے دوسری آپس کی درد دل بھی کرو آپ، لیکن ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی ڈسکس کرو. تو صرف نہ صحیح، لیکن کم سے کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی امام کی مراد میں شامل ہیں، کیونکہ دوسری جگہوں پر امام علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جو میں آج تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو اجتہاد سکھا رہا ہوں، البتہ مجتہدہ بن نہ جائیے گا، درست. اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام؟ پھر کہتے ہیں کہ یا فضیل، اب یہ تیسری چیز تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، یا فضیل. اچھا پچھلی روایت بھی فضیل کی تھی چھٹے امام کی، اس میں کیا کہا کہ ہمارے ذکر کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اس میں مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس پر کہ جو ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے. یا فضیل من ذکرنا اور ذکرنا عندہ. اب دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگین. پہلے امام نے کہا کہ ہمارے امر کو جو زندہ کرتا ہے خدا اس کو رحم کرو، پھر ایک جملہ کہا، اور کہنے والا معصوم امام ہے، حکیم ہے. تو اس دوسرے جملے کو آپ کس حد تک کاٹ سکتی ہیں پہلے جملے سے کہ یہ بالکل کوئی الگ سے بات کر رہے ہیں جبکہ متصل بات ہو؟ تو آٹومیٹکلی یہ دوسرا والا جملہ پچھلے والے جملے کی وضاحت بن جاتا ہے. دوسرا والا جملہ پچھلے والے جملے کی وضاحت بن جاتا ہے کہ جب امام نے کہا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، پھر کہتے ہیں اے فضیل اگر من ذکرنا، جو ہمارا ذکر کرے، او ذکرنا عندہ، یا ہمارے پاس اس کا ذکر، یعنی اس کے پاس ہمارا ذکر کیا جائے، وہ خود نہ کر رہا ہو، کوئی ہمارا ذکر کر رہا ہو اس کے سامنے. فخرج عن عینہ یا عینیہ مثل جناح الذباب، اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل آئے. غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر، پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. تو
تو تیسری چیز یہ آ گئی کہ اہل بیت کے مصائب کا تذکرہ کرنا، مصائب اہل بیت کا تذکرہ کرنا. اور یہ تعبیر بعض ان روایتوں میں بھی ہے جہاں پر امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کی بات کی گئی ہے. بس اب ان 2-3 حدیثوں کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ امر و نہی سے کیا مراد ہو گیا؟ علوم آل محمد، فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت. یہ ہے آپ کی مجلس کا میٹر ان روایتوں کی روشنی میں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے صرف روایتیں پیش کی ہیں، اپنی کوئی رائے پیش نہیں کی. میں نے اپنی کوئی رائے پیش نہیں کی کہ میرے خیال میں امر سے مراد یہ ہے یا یوں ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے. روایت ہے، روایت بتا رہی ہے کہ امر سے مراد کیا مراد ہے امام علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، بس امر سے مراد کیا ہو گئی؟ علوم آل محمد. امر سے مراد فضائل اہل بیت، امر سے مراد مصائب اہل بیت. اب اگر آپ کی مجلس ان چیزوں پر مشتمل ہے تو یہ مجلس بعض جگہ پر جملہ ہے، بعض جگہ پر باقاعدہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ ہم ایسی محفلوں کو پسند کرتے ہیں، ہم ایسی محفلوں کو پسند کرتے ہیں. یہ ہماری محبوب محفلیں ہیں جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے. یہ ہماری اچھا ایک اور چلیں روایت اب آ گئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں جس سے پتہ چلے کہ یہ جو میں نے کہا ہے، جو بات کہی ہے کہ بعض جگہ پر وہ موجود ہے کہ بات چیت کریں تو کیا بات چیت کریں. بعض اس پچھلی روایت میں تو نہیں تھا نا تذکرہ، صرف یہ تھا کہ ملتے ہو، بیٹھتے ہو، بات چیت کرتے ہو. یہ روایت ہے، چھٹے امام کی ہی روایت ہے، غوالی اللیالی کتاب ہے. مولا فرماتے ہیں کہ انہ قال طلاقوا و تحادثوا العلم. پہلی حدیث میں کیا کہا تھا؟ یعلم یتعلم علومنا، ہمارے علم کو سیکھنا. علم یعنی علوم آل محمد. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملو، بات چیت کرو. کس چیز کی؟ مذاکرہ علمی کرو، علم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرو. فَإِنَّ بِالْحَدِيثِ تَجْلَى الْقُلُوبَ الرَّائِنَةَ، کیونکہ حدیث کے ذریعے دلوں کے زنگ بھی اترتے ہیں اور حدیث کے ذریعے ہمارا امر بھی زندہ ہوتا ہے. فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا. تو وہ جو میں نے پچھلی حدیث میں بات کہی تھی، یہ اس کے لیے شاہد ہے کہ بعض جگہ پر یہ بتایا ہے کہ بات چیت کیا کرو. تو حادث العلم، علمی گفتگو کرو، علمی مذاکرہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اور علم سے مراد پہلی حدیث میں کیا بتایا؟ علم سے مراد یتعلم علومنا، ہمارا علم. علم سے مراد یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس کے ساتھ میڈیکل سائنس کی باتیں کرو، اس کے ساتھ فزکس، کیمسٹری اور نمی دنم بایولوجی، زولوجی، باٹنی، پتہ نہیں الا بلا یہ ساری کہانیاں اس کے ساتھ قصے لے کر بیٹھ جاؤ. نہیں، ہمارے علم کو ان سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو. یہ تو سمجھیں ایک طرح سے ہو گیا آپ کا اجمالی جواب. اب دیکھیں تفصیلی جواب کا وقت تو کوئی اتنا خاص نہیں بچا، لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں یہ رہا وہ مسئلہ. یہ بھی اتفاق سے جو ہے روایت ہے، یہ فضیل کی روایت ہے، چھٹے امام سے ہی ہے. امام نے پوچھا، بلکہ کہا، فضیل سے کہا کہ تجلسون و تحدثون، تم لوگ بیٹھتے ہو آپس میں اور بات چیت کرتے ہو. پھر وہی والی بات ہے، یہاں پر نہیں بتایا کیا بات چیت، لیکن پچھلی روایت میں آ گیا کہ بات چیت. کیا بات چیت؟ قال نام جعلت فداک، کہ جی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. ہم بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. امام نے کیا کہا؟ قال انا تلک المجالس احبھا، میں اس قسم کی محفلوں کو پسند کرتا ہوں، اس قسم کی مجلسوں کو پسند کرتا ہوں کہ جس میں تم لوگ بیٹھو اور آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرو. یعنی بقول پچھلی روایت کے کہ علم کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو، علمی بات چیت. اور پھر یہ وہی والی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو یا کوئی ہمارا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو خدا اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ تو چلیں ایک حصہ ہو گیا ہماری بات چیت کا کہ اب اس کو ہی اگر ہم
اکتفا کرنا چاہیں تو اس پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے. ایک اچھا آپ کو ان روایتوں سے خاکہ مل رہا ہے کہ آپ کی مجلس کا جو میٹر ہے، درمیانی حصہ، شروع میں خطبہ، آخر میں مصائب. تو مصائب بھی احیاء امر کا حصہ ہے، اور مصائب سے پہلے آپ علوم آل محمد کا تذکرہ کریں، فضائل اہل بیت کا تذکرہ کریں، یہ بھی احیاء امر کا حصہ ہے. ایک عجیب سوچ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی مجلس میں فضائل بیان کیے جائیں، دیکھیں فضائل بھی ڈھنگ کے فضائل، پھر میں بول رہا ہوں یہ گھڑیوں کی سوئیاں اور گاڑیوں کے پیڈل والے فضائل کی بات نہیں کر رہا میں. آپ جا کے اٹھا کے کتابیں تو دیکھیں کہ فضائل اہل بیت کتنے ذکر ہوئے ہیں. وہ سارے فضائل چھوڑ کے ہم ان چیزوں کے اوپر پیچھے قوم کو لگائیں گے کہ گھڑی کی سوئیاں 5 تو اس میں 12 ہیں، تو اس میں 5 ہیں تو 5 امام ہو گئے اور 12 معصوم ہو گئے، ائمہ ہو گئے. کون سی یار یہ عقل کی بات ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوچ جو جس بنانے والے نے جو ہے یہ سوچ کے بنایا ہوگا یہ کہ یہ میں گھڑی بنا رہا ہوں جو امام 12 اماموں کی امامت کی دلیل بنے گی، اور گاڑی بنانے والے نے یہ سوچ کے بنایا ہوگا کہ یہ میں تبرہ کی گاڑی بنا رہا ہوں. عقل کی بات کریں یار کوئی. ہیں ارے کوئی تشبیہ ڈھنگ کی دے نا. تشبیہ کوئی ڈھنگ کی تشبیہ موجود نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا نا فضائل کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ کتابیں پڑھیں نا. یہ جو اتنا دماغ اس میں لگا رہے ہیں گھڑی کے اندر، تو تھوڑا سا دماغ کتاب میں بھی لگا لیں. یہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کون سے کس کافر کو جو ہے اس گھڑی سے جو ہے 5 امام کی امامت کے اوپر لا سکتے ہیں، یا 12 اماموں کی امامت پہ لا سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں؟ تو کیا دلیل ہوئی؟ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو لیے امامت ثابت کریں گے گھڑی کے ذریعے؟ کمال کی بات ہے یار. قول رسول سے ثابت نہیں ہو پا رہی، گھڑی ثابت کرے گی. حد کی بات نہیں ہے؟ یعنی سوچا کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مجلسیں سنتے ہیں تو سوچیں صحیح، آپ کس کو کس چیز پہ داد دے رہے ہیں؟ صرف زبان کے چٹخارے ہماری مجلسیں. چٹپٹی چاٹ ہے، مسالہ اچھا ہے تو مزہ آ گیا تو مزہ آ گیا، نہیں مزہ آیا تو 4 باتیں سنائیں، سلواتیں پڑھ کے اٹھ کے آ گئے، اللہ خیر صلی اللہ. بابا آپ مجلسوں کو دیکھیں، مجلس کس کی ہے؟ سب سے بڑا اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ مجلس ہے. تو حسین بیچ میں کہاں ہیں؟ لائیں نا حسین کو، حسین کی بات کریں. آج کل ممبروں پہ حسین کے علاوہ سب کچھ چل رہا ہے. اب میں کھل کے اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن آپ سب آپ کے سامنے مجلس ہیں. آپ جا کے مجلسوں کی میٹر کو چیک کریں، بررسی کریں. آپ دیکھیں اس پونے گھنٹے کی مجلس میں حسین کتنے مسائل کو چھوڑ کے حسین کتنا ہے، کتنی آیتیں انہوں نے پیش کی، مولانا صاحب نے کتنی روایتیں پیش کی، کیا پیش کیا. یہ لوگوں کو کیا امام نے کہا؟ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جب پوچھا گیا کہ ہمارا امر، آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے، مولانا نے کیا کہا؟ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علم کو سیکھ کر لوگوں کو سکھانا. اور اگر لوگوں کو ہمارے باتوں کی حسن کا پتہ چل جائے لتبعونا، یہ ہماری اتباع کریں گے. اور ہم لوگوں کو اتباع کرانا چاہتے ہیں لیکن اوٹ پٹانگ چیزوں سے، اس سے کوئی اتباع کی طرف نہیں آتا. جتنا آپ لوگوں کو اہل بیت سکھائیں گے، سمجھائیں گے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میرا اپنا نظریہ اور عقیدہ تو اسی بات پر ہے. یہ آپ دیکھیں، قرآن کو اٹھائیں، آپ سب ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں. قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالحات، ایمان عمل صالحات کتنی جگہ تذکرہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور آپ سے سوال، اگر کوئی موقع آپ کو ملے جہاں پر آپ نے لوگوں کو، جس کو کہیں کہ جھنجھوڑنا ہو،
تو جو چیز آپ کی نظر میں امپورٹنٹ ہوگی آپ اسی چیز کو لے کر آئیں گے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک و شبہ عمل صالح اس کی امپورٹنس حد سے زیادہ ہے. عمل صالح کی امپورٹنس حد سے زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی اتنی آیتیں خود دلیل ہیں اس بات کی کہ اتنی جگہ پہ خدا نے جہاں ایمان کی بات کی وہاں عمل صالح کو بیچ میں لے کر آیا، جہاں ایمان کی بات کی وہاں عمل صالح کو لے کر آیا، جہاں نماز کی بات کی وہاں زکوٰۃ کو لے کر آیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بہت امپورٹنس ہے. لیکن جب خدا کو موقع ملا امت کو جھنجھوڑنے کا اور اجر رسالت مانگنے کا موقع ملا تو وہاں پہ عمل کی کوئی بات ہی نہیں کی. خدا نے کہہ دیتا کہ اے رسول قل، کہہ دو ان کو، کیا کہہ دو؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والعمل الصالحات. مودت اور عمل صالح مجھے چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ عمل کے بغیر تو کام بنتا ہی نہیں ہے نا. تو اتنے امپورٹنٹ جگہ پر پروردگار عالم کو ایک دو لفظی تو بولنے تھے نا، کوئی لمبی چوڑی کہانی تو نہیں خدا نے سنانی تھی. کہہ دیتا کہ مودت اور عمل صالح نہیں لے کر آیا خدا. آپ کا کیا خیال ہے، بھول گیا ہوگا خدا؟ لگتا ہے آپ کو کہ خدا بھولتا ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی خدا سے، لگتا ہے آپ کو ایسے؟ نہیں نا، نہیں لگتا نا آپ کو. اس لیے کہ اگر مودت پر آپ آ گئے تو عمل آپ کا خود و خود آپ کے ساتھ ہوگا. نہیں ہو سکتا ایک شخص دعوی مودت کرے اور عمل نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مودت کے پیچھے خود و خود عمل آتا ہے. بعد مجھے یاد نہیں کس کتاب میں میں نے دیکھا تھا، لیکن نظروں سے گزری ہوئی بات ہے میری، کہ بعض نے یہ جملہ لکھا ہے کہ دیکھیں لفظ محبت، حب، ابھی میں نے پڑھا نا احبھا، میرے لیے محبوب ہیں وہ مجلسیں. لفظ حب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. حب یعنی وہی محبت. حب الدنیا راس کل خطیۃ، روایت، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. حب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح اس روایت میں جو پیچھے پڑی استعمال ہوا، اور بھی بہت سی جگہیں استعمال ہیں حب کے. لیکن خدا نے نہیں کہا محبت اہل بیت، خدا نے کہا مودت اہل بیت. اب میں نے کہا نا مجھے یاد نہیں، میں نے لیکن پڑھا ہے کہ بعض نے یہ بیان کیا کہ محبت میں فرق یہ ہے کہ مودت محبت کا شدید ترین مرحلہ ہوتی ہے، اور جب جتنی محبت آپ کی شدید ہوتی ہے اتنی ہی آپ اپنے محبوب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کو پتہ چل جائے یہ چیز محبوب کو ناگوار ہے، یہ چیز محبوب کے لیے ناگوار ہے. صرف پتہ چلنے کی بات ہوتی ہے، آپ خود و خود اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے تاکہ آپ کا محبوب آپ سے ناراض نہ ہو. یہ ہے مودت کا اثر. تو اس کو بولنے کے بعد پھر عمل صالح کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جب خدا نے بھی دیکھیں، خدا نے بھی کہا نا محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. وہ ایکسٹریم پہ جا کے بات کی ہے خدا نے. اور خدا کو پتہ ہے کہ یہ وہ درجہ ہے کہ یہ اگر کوئی بھی بندہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر کوئی ایسا کام انجام نہیں دے گا جو اس کے محبوب اہل بیت علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنے، جو ان کو پریشان کرے، ناگوار گزرے، ان کے نزدیک کراہیت رکھتا ہو. وہ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے گا. لہذا اپنی مجلسوں کو اہل بیت کے گرد گھمائیں. دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے میں کچھ اور باتیں کروں، لیکن میں نہ وقت اتنا زیادہ میرے پاس اور نہ ہی اس وقت کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں مزید کچھ باتیں کروں. لیکن بہرحال سمجھدار لوگ ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب اگر آپ کے لیے کافی ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھدار ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا سمجھاؤں میں آپ کو. درست، یہ تو ایک چیز ہو گئی. میں اس کتاب سے کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آقا نے اس کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور
اچھا یہ تو ایک بات ہے نا. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں رکھوں. ایک ٹائٹل آیا ہے قرآن روایتوں میں, وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ پیج نمبر 38 سے میں آپ کے لیے یہ پیج بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ بعد میں آپ پریشان نہ ہو, آپ کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے. اگر آپ کتاب خریدیں تو آپ کو ڈھونڈنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی, ٹھیک ہے نا. ایک عنوان آیا ہے روایتوں میں, یتیمان آل محمد. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا. میں ابھی اجر و ثواب کی طرف نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ پھر بات اور پھیل جاتی ہے, لیکن ان کی کفالت سے کیا مراد ہے یہ بعض روایتوں نے بیان کیا ہے, وہ میں آپ کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کفالت سے کیا مراد ہے جو اس میں آیا ہے. یہ روایت مختلف, اب انہوں نے تو کتابوں کی بھی ماشاءاللہ کافی میں بھی ہے, بہار میں بھی ہے, بصائر الدرجات میں بھی یہ روایت موجود ہے. بلکہ نہیں, یہ والی دوسری والی آسان والی روایت آپ کو سناتا ہوں میں. یہ روایت جو ہے ایک تفسیر ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. اس میں بھی یہ روایت موجود ہے, بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور احتجاج تبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے. روایت کیا ہے؟ ان رسول اللہ انہ قال, کہتے ہیں رسول خدا سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیہ یتم یتیم انقطع عن امامہ ولا يقدر على الوصول الیہ ولا يدری کیف حکمہ فیما یبتلی بہ من شرائع دینہ الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاہل بشریعتنا المنقطع عن مشاہدتنا یتیم فی ہجرہ الا فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی فی الرفق الاعلی. رسول خدا کی حدیث فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہوں وہ یتیم ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ سخت یتیمی اس شخص کی ہے کہ جو اپنے امام سے دور ہو اور ان سے ملاقات پر قدرت نہ رکھتا ہو, اور اپنے مسائل مورد احتیاج یعنی وہ مسائل جس کی اس کو ضرورت ہے اس کا علم نہ رکھتا ہو. یہ ہے یتیم آل محمد. شیعہ ہے, امام سے کٹا ہوا ہے, امام کو نہیں درک کر سکتا, اور اتنا علم نہیں ہے کہ اپنے ضرورت کے مسائل کو اس علم کی روشنی میں حل کر سکے. تو ایسا شخص بس جان لو, ہمارے شیعہ جو ہمارے علم سے آشنائی رکھتے ہیں یہ یتیم ہے, اور وہ جو ہمارے شیعوں میں سے ہمارے علم کو جانتے ہیں, ہمارے علوم سیکھے ہیں انہوں نے, اور وہ شخص کہ جو ہم سے بے خبر اور ہم تک رسائی نہ رکھ سکتا ہو, وہ یتیم ان عالموں کے گود میں ہو, یعنی ان کے زیر تربیت ہو, ان کے پاس آئے. تو جان لو جو کوئی ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے اور احکام شریعت ان کو سکھائے تو وہ ہمیشہ اعلی علیین میں ہمارے ساتھ ہوگا. بس یتیم آل محمد کون ہے؟ یتیم آل محمد وہ شخص ہے کہ جو اپنے امام سے دور ہے, اس کو نہیں معلوم امام کہاں ہے, نالج نہیں ہے اس کے پاس, علم نہیں ہے, یعنی عوام عامت الناس. اور اگر آپ نے علوم آل محمد کو سیکھا اور ان کی مشکلات کو حل کیا, یہ ایک روایت ہے. اسی مفہوم کی کئی روایتیں موجود ہیں جس میں بعض جگہ پر یہ بھی ایک روایت ہے, یہ امام حسین کی روایت ہے, من کفل لنا یتیمن, جو ہمارے کسی یتیم کی کفالت کرے, قطعتہ انا, جو ہم سے کٹا ہوا ہو, بے استطارنا, ایک لفظ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے, بے استطارنا ہمارے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے, فواساہ من علومنا التی سقطت الیہ
بس وہ ہمارے ان علوم کے ذریعے اس کی مدد کرے کہ جو اس کے پاس آتا ہے، حتیٰ ارشدہ و ہداہ، یہاں تک کہ وہ اس کی رہنمائی کرے اور اس کی ہدایت کرے. تو قال اللہ عز وجل یا ایھا العبد الکریم المواسی انا اولا بالکرم منکا، یعنی اگر یہ کسی کے اوپر کرم کر رہا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں کرم میں تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں کہ تم پر کرم کروں. اجعلوا لہ، پھر اپنے ملائکہ کو پکارتا ہے، اجعلوا لہ یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمہ الفا الف قصر. ملائکہ کو اپنے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اس کے ہر حرف کے بدلے جنت میں اس کے لیے ہزار قصر محل قرار دو، اور خالی گھر نہیں، فرنشڈ گھر، خالی محل نہیں. وَضُمُّوا إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ النِّعَمِ، جو نعمتیں اس کی شایان شان ہیں، جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ ساری نعمتوں سے ان گھروں کو پر کر دو، ایک حرف کے بدلے. لیکن وہ حرف کیا ہونا چاہیے؟ من علومنا، ہمارا علم اگر سکھا رہے ہو تو، ہماری بات لوگوں تک پہنچا رہے ہو تو، ہمارے فضائل، ہمارے مصائب، ہمارے مناقب یہ اگر لوگوں تک منتقل کر رہے ہو تو. یہ ادھر ادھر کی کہانیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ گھنٹہ بھر ممبر پہ بیٹھیں، ادھر ادھر کی کہانیاں ختم نہ ہوں، دنیا جہان کی کہانیاں آپ نے اٹھا کے مجلسوں میں لے آئے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے اوپر یہ اجر و ثواب نہیں ہے. یہ اجر و ثواب علوم اہل بیت کو لوگوں تک منتقل کرنے کا ہے، علوم اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے، فضائل و مناقب و مصائب اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کا ہے، معجزات اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کا ہے، کرم و سخا و جود اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کا ہے، عبادت و شرافت و حیا و عفت و مختلف چیزیں جو اہل بیت سے منسوب ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کا ثواب ہے. نہیں کہ آپ ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے رہیں قوم کو، گھنٹہ بھر آپ کے سامنے قوم آ کے بیٹھے، آپ ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں، اٹھ کے چلے جائیں. یہ اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. یہ ایک بات جو یہاں پر انہوں نے فرمائی کہ یتیم، اس عنوان کے تحت اگر یہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا، یتیمان آل محمد کی کفالت، اچھی خاصی حدیثیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی، آپ ان کو بھی پڑھیے گا، حدیثوں کو صرف پڑھیے گا. ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اب کس نے کیا وضاحتیں دی ہیں، دیکھیں ہر انسان وضاحتیں اپنے حساب سے دیتا ہے، تو آپ ذرا اس پہ حدیثوں پہ فوکس کریں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، حدیث سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. یہ ایک حصہ جہاں پر انہوں نے کچھ باتیں اس حوالے سے کی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد اگر آپ اور تھوڑا آگے بڑھیں اسی کتاب میں، تو وہی آل محمد کے یتیموں کے حوالے سے صفحہ نمبر 140 پر آغا نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور کچھ اور مزید حدیثیں وہاں پر بھی انہوں نے پیش کی ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی مزید وضاحت موجود ہے. قال موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ ابن جعفر کون سے امام ہیں؟ 7ویں امام، امام کاظم علیہ السلام. فقیہ واحد ينقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا وعن مشاہدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیہ اشد علی ابلیس من الف عابد لأن العابد ہمہ ذات نفسہ فقط وہذا ہمہ مع ذات نفسہ ذات عباد اللہ و امائہ لینقذہم من ید ابلیس و مردتہ ولذالک ہوا افضل عند اللہ من الف عابد و عابدہ. یہ بھی عجیب حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں، 7ویں معصوم فرماتے ہیں، 7ویں امام فرماتے ہیں کہ فقیہ واحد. اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، روایتوں میں یہ جب بھی لفظ فقیہ آتا ہے تو فقیہ کے دو معنی ہیں.
ایک فقی کا معنی وہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، یعنی مجتہد جامع الشرائط کے جو قرآن اور روایات اور جو بھی ادلہ ہیں، دلیلیں ہیں، ان دلیلوں سے احکام شرعیہ فریہ کو نکال کر ہم تک پہنچاتا ہے. ایک فقی اس معنی میں آتا ہے، یہ محدود معنی ہے. ایک فقی عمومی معنوں میں آتا ہے. فقی یعنی دین کو سمجھنے والا، دین فہم. یہاں پہ جب بھی روایتوں میں فقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چلے کہ وہ دوسری بات کر رہے ہیں. ورنہ قرآن میں آئے لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کیوں تم میں سے کوئی نہیں نکلتا، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نہیں نکلتے تاکہ دین کو سیکھیں. یہ تفقہوا فی الدین نہ یہ کہ مجتہد بن کر آئیں، کیونکہ جو مجتہد بنتا ہے وہ تو آتے ہی نہیں ہیں. یہ تفقہ فی الدین دین کو سیکھ کر آئیں، دین کو سمجھ کر آئیں. تفقہ فی الدین یعنی دین کو سمجھنا. ادھر بھی جو آیا فقیہ واحد، فقیہ واحد سے مراد مثلا یا آغا سیستانی، آغا خامنہ، یا آغا خوی، آغا خمینی، یہ مراد نہیں ہے. یہ چھوٹے والے معنی والے ہیں فقیہ. یہاں مراد ہے جو دین شناس ہو، جو دین کو سمجھتا ہو. درست. فقیہ واحد یعنی وہ شخص کہ جو دین کو سمجھتا ہے. یہ ایک انسان کہ ينقذ یتیما من ایتامنا، جو ہمارے یتیموں سے کسی ایک یتیم کو غرق ہوتے ہوئے بچاتا ہے. انقاذ کا لفظ استعمال کیا ہے. انقاذ یعنی غرق ہونے والے کو بچانا. ایک مرتبہ پانی کے باہر کھڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ پانی میں ڈوب رہا ہے. اس پانی سے ڈوبتے ہوئے کو نکالنا، یہ ہے انقاذ. ایک یتیم کی کفالت کرے، اس کو ڈوبنے سے بچائے. المنقطعین عنا، جو ہم میں سے ہمارے وہ ایتام جو ہم سے منقطع ہیں، کٹے ہوئے ہیں. وعن مشاہدتنا، ہمارے مشاہدے سے کٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں دیکھ نہیں پاتے. ان کو بچائے کس چیز کے ذریعے؟ بے تعلیم ما ہوا محتاج الیہ، جس کی ان کو ضرورت ہے، جن علوم کی عقائد میں خدشہ ہے، عقائد سکھانے ہیں. کسی نے عقائد کے اندر شبہات پیدا کر دی ہیں، ان کے شبہات دور کر کے ان کو اس عقیدے پہ واپس لے کر آنا ہے، دین سکھانا ہے، نماز، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں اس کو محتاج ہیں نا، جس کی اس کو ضرورت ہے. ان سب چیزوں کو سکھائے، سکھانے کے ذریعے اس کو بچائے. تو یہ ایک فقیہ، یہ ایک دین شناس انسان جو ایک آدمی کو بچاتا ہے. اب میں یہ اپنے الفاظ میں ایک معنی کر رہا ہوں، نتیجتاً جملے امام کے نہیں ہیں، یہ میرے جملے ہیں، کہ جس کو جو گمراہیوں میں غرق ہو رہا تھا اس کو گمراہی سے نکالے. یہ ایک فقیہ ایک آدمی کو نکالنے کے بعد ہزار، ابلیس کے لیے ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے. یعنی ابلیس کے لیے ہزار عابد اتنے مشکل نہیں ہیں جتنا یہ ایک بندہ اس کے لیے مشکل ہے، جس نے ایک آدمی کو صرف بچایا ہے. ابلیس کی قوت کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس ابلیس کی قوت کا اندازہ اگر آپ کریں کہ جو خدا کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصُونَ، سوائے تیرے خالص بندوں کے. دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. یعنی ہر تسلط دیکھیں کتنا دیا خدا نے اس کو. کسی طرف سے بھی آ کر وہ کسی بھی بندے کو بہکا سکتا ہے، اتنی طاقت دی ہے. اتنے طاقتور ابلیس کے لیے وہ ہزار عابد اتنے سخت نہیں ہیں جتنا یہ ایک فقیہ کہ جو ایک آدمی کو گمراہی سے بچاتا ہے، وہ مشکل اور سخت ہے. اب سوچیں اس کی کیا طاقت ہے کہ اس ایک نے اس ابلیس جیسے، کیا بولوں اس کو، ابلیس جیسے ابلیس کو اس کے ناک میں دم کر دیا. وہ ہزار عابدوں کو سنبھال سکتا ہے، یہ ایک اس سے نہیں سنبھل پا رہا. یہ کام کرنا ہے آپ کو. اگر ممبر پہ جانا چاہتی ہیں یہ کام کریں. اگر یہ فائدے، یہ جو چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اتنی طاقتور بننا چاہتی ہیں کہ ابلیس کے ناک میں دم کر دیں،
تو علوم اہل بیت سے لوگوں کی مشکلات کو حل کریں. اپنی کہانیاں نہ سنائیں. میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں. ادھر کی کہانیاں، ادھر کی کہانیاں، یہ کہانی وہ کہانی چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں. ہمارے ممبروں سے یقین مانیں اگر صحیح طریقے سے دین بیان کیا ہوتا ہے اتنی مشکلات نہ ہوتی جو اس وقت معاشرے میں ہیں. ہم نے تو ممبروں کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے. ہم نے تو ممبروں کو کیا عرض کروں میں آپ کی خدمت میں نے کہا نا بولتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کب کون سا کلپ کٹ چلنا شروع ہو جائے. بڑا ڈر لگتا ہے بھیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوری تقریر تو ڈالتے نہیں ہیں، وہ اپنے مطلب کا ایک ٹوٹا نکالیں گے اور پورے شہر میں پھیل جائے گا. اور یاسوبی صاحب کی جو ہے وہ کھٹیا کھڑی ایسے ہی ہوگا نا. ہاں یہ ہونا ہے. تو اس لیے میرے کو بولتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگ رہا ہے. میں بار بار بڑی احتیاط سے کوشش کر رہا ہوں بولوں، اور لیکن آپ کھٹیا کھڑی کروانا چاہ رہی ہیں میری. تو میں بول رہا ہوں نا، دیکھیں میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں. بول تو سب کچھ دیا ہے. جو مجھے بولنا تھا نا، جو پیغام آپ تک پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا ہے. اس میں خیانت نہیں کی. تو آپ اتنے ذریعے ہیں کہ آپ بولیں. میں صرف مثالیں نہیں دیکھیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ مثالیں لے کر آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کو جا کے چپک جاتی ہیں. وہ سمجھتے جی ہماری بات کر رہے ہیں. اب اس کے ماننے والے جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اب وہ پھر جنگ کا فائدہ کیا؟ پہلے یہ اتنی جنگ چل رہی ہے، آپ پتہ نہیں سوشل میڈیا پر ہیں یا نہیں. خیر آج کل تو ہمارے بزرگان بھی سوشل میڈیا پر ہیں. تو پہلے اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اتنا محاذ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر. واٹس ایپ گروپس میں آپ جا کے دیکھیں، مولاناؤں کی شامت آئی ہوئی ہے سب. دیکھا نا؟ تو آپ چاہتی ہیں میں بھی خود بڑھوں. بات میں نے بول دی. میں نے کہا نا میں نے اپنا پیغام جو آپ کو دینا تھا وہ دے دیا. پھر ایک دفعہ آپ کی فرمائش پہ تکرار کر رہا ہوں کہ اپنی مجلسوں کو علوم آل محمد پر لے کر آئیں. اپنی مجلسوں کو فضائل و مصائب اہل بیت پر لے کر آئیں. فضائل بیان کرنا مجلس بیکار نہیں ہے. فضائل بیان کرنا لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہے. فضائل بیان کرنا لوگوں کے اندر اس مودت کو ایجاد کرنا ہے کہ جو اجر رسالت بنتی ہے. اور جتنی وہ مضبوط ہوگی اتنا آپ کا عمل مضبوط ہوگا، اتنا آپ اہل بیت سے قریب ہوں گے، اتنا آپ خدا سے قریب ہوں گے. اس لیے یہ کبھی نہ سوچیں، کیونکہ یہ ایک سوچ ہے کہ یار لو پونے گھنٹے کی مجلس سے فضائل پڑھ کے لیجیے، کوئی میسیج تو ملا ہی نہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کون سا میسیج چاہیے. بہت لو ڈوز میں یہ مطلب، لیکن میں فضائل ڈھنگ کے فضائل کی بات کر رہا ہوں. ہاں اگر میں کہوں یہ گھڑی والے نہیں. پچھلے 30 سالوں میں صرف جو میرے دماغ میں پورا سمجھ لگی ہے نا ابھی تک، وہ یہ کہ میسیج لے کے اٹھنا. صرف ہم نے خیبر و خندق سنا کے کیا کر لیا. وہ 4 سال مطلب کہ 30 سال میں جب سے سمجھ آنی شروع ہوئی مجلس میں کہ اچھا کیا بات ہوگی، اس کے بعد سے ابھی تک تھوڑا تھوڑا مطلب بچہ کتنا سنتا ہے، کتنا گھر لے کے جاتا ہے، لیکن مستقل لو ڈوز میں اب جو علماء تو یہاں پہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ورکنگ کے اگینسٹ آج اگر میں اچھے انداز میں ذاکرانہ انداز میں فضائل اہل بیت بیان کرنا چاہوں روایات اور قرآن کی روشنی میں، میرے سننے والوں کی بہت کم توجہ ہے، کیونکہ ہم فضائل کی فضیلت کو میں وہی دیکھیں افراط و تفریط ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے. یعنی کبھی کہ ہم کسی چیز کو بڑھا دیتے ہیں تو کبھی کسی چیز کو، جیسا پتہ آپ کھانا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں یہ چیزیں. کھانے میں کبھی آپ نمک بڑھا دیں تو کبھی آپ مرچی بڑھا دیں تو کھانا آپ کا کیا ہوگا؟ کوئی معیاری تو نہیں بنے گا نا. ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی ایک چیز کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دوسری چیزیں ہماری جو ہے وہ ٹارگیٹ سے نکل جاتی ہیں. کبھی ایک دوسری چیز کو اتنا بڑھا دیتے ہیں تو پہلی چیز ٹارگیٹ سے نکل جاتی. اعتدال کے ساتھ چلیں، سب کچھ لے کر آئیں اپنے تقریر میں. فضائل بھی بیان کریں، اخلاق بھی بیان کریں، کردار اہل بیت بھی بیان کریں، ان کے تقاضے بھی بیان کریں، مصائب بھی بیان کریں، سب کچھ بیان کریں. بس خلاصہ کلام یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اپنی مجلسوں کو انہی چیزوں کے اوپر لے کر آئیں.
فضائل، مصائب، مناقب، اخلاق، کردار اہل بیت کا، یعنی جو بھی آپ کو بیان کرنا ہے وہ اہل بیت سے ریلیٹڈ بیان کریں، لوگوں تک اہل بیت کو پہنچائیں، اپنی کہانیاں لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ آپ اپنے حساب سے دین کو نہ سوچیں اور اپنی سوچ کے حساب سے لوگوں تک دین نہ پہنچائیں۔ آپ وہ دین پہنچائیں جو اہل بیت کا دین ہے، ٹھیک ہے نا، جو اہل بیت سے ہمیں ملا ہے۔ فضائل اگر آپ کو چاہیے الا ماشاء اللہ اہل بیت، دیکھیں ہماری ایک شاید یہ بات کی یاد نہیں مجھے بہرحال، لیکن ہماری ایک مشکل ہے جو ابھی آپ نے خندق خیبر کی بات کی، ہم دیکھیں ایک ہی جگہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ فضائل صرف خندق اور خیبر نہیں ہیں، فضائل صرف محدود نہیں ہیں انہی چند چیزوں میں، آپ کا یار چند چیزیں اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں، آپ جائیں تو صحیح، آپ جا کر ان کتابوں کو پڑھیں جو اہل بیت کے فضائل کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب ہے القطرہ، عربی زبان میں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، 2 اتنے موٹی موٹی جلدیں، یا جتنی بھی مناقب کے حوالے سے کتابیں ملتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فضائل امیر المومنین کے اوپر ہوتی ہیں نوعاً۔ آپ اس قسم کی کتابوں کو اٹھائیں، ان میں سے آپ فضائل ڈھونڈیں، آپ کو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ملے گا۔ جب آپ ہر مجلس میں، آپ کو اگر 10 مجلسیں پڑھنی ہوں، 10 جگہ پہ پڑھنی ہو، 10 جگہ پر آپ نے خیبر اور خندق کی پڑھنا ہے، تو پھر لوگ تو بولیں گے نا کہ بھیا خیبر اور خندق سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ پڑھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن وہی والی بات ہے جو میں نے اول کلام وہ آخر کلام کہ پڑھائی کی عادت ڈالیں۔ پڑھیں گی ملے گا، نہیں پڑھیں گی نہیں ملے گا۔ یہیں پہ اس گفتگو کو فعلاً ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔